تو تو باہر نکلنا جوگا کوئی نہیں اینی تو پیر تینوں پوچھا یہ نا بتھیرا تینوں 2 سال ویکھیا مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں میں کہ چھڈو فضول اللہ یعنی قسم کا بندہ ہے لیکن میں کہا جی نہیں کھلوندا تو چلو 2 سٹاں میریاں بھی صحیح اور آپ نے کہا جی زلفیں جو رکھی ہیں یہ بھی میرے کو شوق سے نہیں رکھی ہے اس لیے رکھی ہیں کہ گیٹ اپ اپنایا ہوا ہے اور زلفیں رکھنا کون سی آسان ہے زلفیں رکھنا ایسے ہے جیسے کتا پالنا زلفیں رکھنا ایسے ہے جی جی کتا پالنا جی جی دیکھا نا غلط بات کر دی ٹھیک ہے سر میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اگر ایسا آپ نہیں آپ کے علاوہ جتنے علماء یا رک جائیں میں بات آ گئی نا بس میں جواب دوں گا آپ کا سوال آپ سمیت سارے لوگ میرے مخالفین کے جملے سن کے میرے منہ میں ڈالتے ہیں ایک نقطے سے میرا مجرم بن جاتا ہے جی میں تو کتا پالنے کو جائز نہیں سمجھتا اور کتے تو تم لوگوں کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں تمہارے بابے کہتے ہیں کہ جی میری کمر پہ نشان ہے وہ جو مسجد نبی کے باہر کتا پھر رہا تھا جو ٹاؤں ٹاؤں کر رہا تھا تو نے ڈنڈا مارا تھا وہ میں تھا اور کتے تو تمہارے بزرگ ہیں میں تو کتے کو جائز نہیں سمجھتا پالنے کو سوائے جو قرآن نے اجازت دی ہے وہ بھی شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے ریوڑوں کی حفاظت کے لیے میں تو کتوں کو جائز نہیں سمجھتا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے ہزار ہے یہ تو کہتے ہیں مدینے کے کتے اس بریلوی کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا یہ مسلم شیعہ میں حدیث ہے تو نبی الاسلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں وہ مسلم کے الفاظ ہے جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں مدینے کے کتے کو سگے مدینہ کو تو یہ کہتے ہیں ہم فخری اپنے آپ کو کہتے ہیں نا تو کہ نا آپ کا فخر ہے نا تو آپ کے ٹھیک ہے نا میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہ میں تو برا نہیں مانوں گا نا آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں ہم ہاں تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے تو نبی علیہ السلام کو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ملنے ہیں تو یہ کتا تو ان کا معاملہ ہے میں نے زلفوں کے بارے میں کہا تھا کہ زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور رکھنے کے مترادف ہے جس طرح آپ کو اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے ایک بھینس پالتے ہیں آپ یا آپ مرغی پالتے ہیں تو اس کی آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے زلفیں رکھنا ایک پالتو جانور کی طرح اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کے لیے ایک دن کے بعد ایٹ لیسٹ شیمپو استعمال کرنا پڑتا ہے ان کے بزرگ تو جوؤں سمیت ہی گزارا کرتے ہیں نا ہم نے جوئیں تو نہیں رکھنی کیونکہ وہ کہتے ہیں جی جو گردی سی تو پھر دوبارہ رکھ لیندے سن تو آڈے بزرگ تھے انہوں نے کیڑے پینے نے دنیا بھی آخرت بھی انشاءاللہ پون گے مرنے تو بعد بھی یہ تو کیڑے نا میں کیڑے والی جو زلفاں نہیں رکھنی ہے میں رکھنی ہے صاف ستھریاں تو میں نے یہ مثال دی تھی کہ یہ زلفیں رکھنا ایسے ہے اور یہ میں نے کس کی زلفوں کی بات کی تھی اپنی زلفوں کی میری زلفوں کے ساتھ اگر آپ کو اتنی عقیدت ہے کہ میں اس کی کسی جانور سے مثال دیتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں میری گستاخی ہو رہی ہے تو میں اپنی گستاخی خود کر رہا ہوں نا اچھا اس میں نبی اسلام کی زلفوں کا تو کہیں ذکر نہیں ہے میں نے تو اپنی بات کی ہے ٹھیک ہے اپنے لیے کوئی بندہ بات کرتا ہے اس سے اس کا کیا لینا دینا تو اس طرح کی جب کوئی مثال بیان کرتا ہے اس طرح کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگتا ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں اور اگلی بات الیاس قادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھا خادم رضوی صاحب نے بھی کئی بار بیان کیا کہ جی وہ تاتاریوں کے اولاد میں جو تگودار خان تھا وہ مسلمان اس لیے ہوا کہ وہ ایک اس وقت کے صوفی بزرگ کو ملنے گیا اور وہ بزرگ بلکہ بزرگوں کو اس نے اپنے دربار پہ بلایا تو انہوں نے بزرگوں سے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کے بال جو ہیں یہ بہتر ہیں یا میرے کتے کی دھم ٹھیک ہے تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کے بزرگ کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو کر دنیا سے اپنا ایمان بچا کر چلا گیا تو پھر میری داڑھی کے بال تیرے کتے کی دم سے بہتر ہے اور اگر میں اللہ کا نافرمان ہو کر مرا تو تیرے کتے کی دم میری داڑھی کے بالوں سے بہتر ہے اور تمہارے بزرگ تو کتے کی دموں کو اپنی داڑیوں سے بہتر کہتے تھے جاؤ انہیں کہا دی خبر لو میں تہاڈی دائی ہاں میرے تو ٹیڑھ بھی نہیں چھپے نہ تہاڈے مرے ہوئے نہ زندے دے اور یہ واقعات سنا کہتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں نے کتنی معرفت کی گل کی تھی اور تہاڈے بزرگ تے اپنی داڑھی نو کتے دی پوچھل کھاون تے ولی اللہ تے میں اس بڑا ولی فٹے منہ تیرا لکھ لانا تیرے تے سارے نالوں وڈا کتا تو ہے جڑا ولیاں کتا کتا آکھدا پیا ایک ولیاں دی سادگی ہے ایک انہاں دی مدینے شریف دے نال محبت ہے لگن ہے پیار ہے کہ جڑا اپنے آپ نو آکھدے نے کہ اسی مدینے دے کتے ہاں اسی مدینے دیاں کتیاں دا بھی ادب کردے ہاں کس وجہ دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دی نسبت ہے انہاں نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر دے کتیاں دا بھی ادب کردے ہاں تو لہٰذا تو ولیاں نو کتا کتا کہہ رہے ہیں سارے نالوں وڈا کتا تو ہے جڑا کتا بن کے ولیاں تے بھونکدا پیا ہے تیرے نالوں اصحاب کاف دا کتا چنگا جڑا جنتی بن گیا ولیاں دا ادب کر کے اور بلم باور نبیاں اور ولیاں تے بھونکن والا اس نو قیامت والے دن اصحاب کاف دے کتے دی شکل دیتی جائے گی اور اس نو جہنم اندر داخل کیتا جائے گا
اور اصحاب ਕਾਫ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਲਮ ਬੌਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਥੱਲੇ ਬਰੇਲਵੀ ਕੁੱਤਾ, ਇਹ ਬਰੇਲਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? در حقیقت تیرے ڈھڈ اندر گندگی ہے شامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے متعلق، اس وجہ تو بریلوی عقیدے نال تینوں بیماری بنی دی ہے، تیرے ڈھڈ وچ بیماری ہے، تیرے دل وچ بیماری ہے بریلوی عقیدے دے متعلق اور شامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے متعلق تو تاجدار بریلوی دی جتی دی خاک ورگا بھی نہیں، اور اگر تیرے چمڑے دی جتی تیار کیتی جاندی اور شامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیات ہوندے ظاہری طور تے اور انہاں دے سامنے تیرے چمڑے دی بنی ہوئی جتی پیش کیتی جاندی تو میں اپنے یقین دے مطابق کہہ سکدا کہ وہ تیرے چمڑے دی بنی ہوئی جتی تے تھک چھٹ دے، جتی بھی پیراں وچ پاؤنی پسند نہ کر دے، کیونکہ ایڈا غلیظ انسان ہے تو، اتنی غلیظ اور گندی زبان ہے تیری، اور بریلوی دے متعلق تو بکواس کرنے دے لائق ہیں، اور تاجدار بریلوی دے متعلق تو گھٹیا الفاظ استعمال کریں تو ایسا تیرا معیار ہے، تو اینے جوگا ہے، تو کی دین دی خدمت کر رہے ہیں، کی تو دین دی خدمت کیتی؟ تاجدار بریلوی دی جتی دی خاک ورگا بھی نہیں تو فٹے منہ تیرا لکھ لعنت تیرے اتے کہ زلفاں جڑیاں نے ایک پالتو جانور دے مترادف نہ، پالتو جانوراں اندر تے کتا بھی آ جاندا ہے، رچھ بھی آ جاندا ہے، باندر بھی آ جاندا ہے، کوئی بھی جانور آ سکتا ہے۔ انہاں زلفاں اگر تو زلفاں نبی پاک دی نسبت دے نال نہیں رکھی ہوئیاں تے پھر یہ رکھنے دا مقصد کی؟ لوکاں نوں دھوکھا دینے واسطے، لوکاں نال فراڈ کرنے واسطے، لوکاں نوں بے دین کرنے واسطے؟ اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دے نال زلفاں رکھی ہوئی ہون تے پھر انہاں زلفاں دا بھی احترام ہے اور انہاں دی عزت کرنی بھی بندے تے فرض ہے۔ اور اس تو علاوہ داڑھی دے متعلق تو بکواس کر رہے ہیں کہ وہ کتے دی پوچھل تے داڑھی دی گل تو کر رہے ہیں کہ داڑھی سنت رسول ہے، اور تو کیسا گھٹیا مطلب کہ گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے متعلق ایہو جہا ایمان ہے تیرا، ایہو جہا عقیدہ ہے تیرا۔ اور اس تو علاوہ تو آکھ رہے ہیں کہ تھوڑے بزرگ تے کیڑے پین بزرگاں، تینوں کیڑے انشاءاللہ پین گے دنیا تے اتے ہی پی جان گے، اور میں دعوے نال آکھدا کہ تینوں دنیا تے ہی کیڑے پین گے، اور مرن لگیاں تیری شکل بھی مسخ ہو جائے گی۔ اور تو بزرگ لفظ استعمال کردا تو یہ نہیں آکھدا کہ جڑے 2 نمبر پیر بنے ہوئے حالانکہ اس لائق نہیں، یا مطلب عام لوگ نے یا لٹیرے نے یا ٹھگ نے یا جڑے جعلی پیر نے انہاں نوں میں کہہ رہا، بلکہ تو بالکل سرسری لفظ بولدا ہے کہ بزرگاں نوں کیڑے پین کے، بزرگاں اس طرح کیتا، بزرگاں اس طرح کیتا۔ اولیاء اللہ دے بارے اس طرح بکواس کرنا تو کتھے جا پہنچدا ہے؟ اے صحابہ کرام اہل بیت تمام اولیاء اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مقدسہ تو بعد جتنے بھی اولیاء اللہ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے نبی نے، نبیاں تو بعد مطلب حضور تو بعد صحابہ کرام نے، اہل بیت نے، یہ سارے اولیاء اللہ اندر شامل نے۔ تو ادوں تک بندے دی نماز نہیں ہوندی جدوں تک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تمام آل اولاد تے درود و سلام نہ پڑھ لوے۔ لہٰذا تیرا ایک کفری عقیدہ ہے، اور اس تو توبہ کر، اللہ کو معافی مانگ، اور ہو سکتا ہے کہ تینوں کیڑے پہ جان حقیقت نہیں، اور تیری شکل ہی اللہ کرے تو مسخ ہو جائے، تیرے تے لعنت ویسے ہی پی گئی دی۔ اور دوسری گل ہے کہ تیریاں ویڈیو اس واسطے لوگ نہیں ویکھ دے کہ تو بڑا ولی بن گیا ہے تے بڑا نیک ہے تے بڑا تو محدث اعظم بن گیا ہے، بلکہ لوگ تیریاں ویڈیو ویکھ کے تینوں ایویں بھلیکھا لگا جائے، لوگ تیریاں ویڈیو ویکھ کے تیرے تے لعنت پاؤندے نے، ہزاراں کروڑاں لعنتاں پاؤندے نے، اور چند ایک شگرد نہ تیرے جنہاں نوں تو جڑے پاسے ٹور رہے ہیں اسے پاسے وہ ٹر رہے ہیں، انہاں نوں کوئی دین دا علم نہیں، قرآن دا علم نہیں، حدیث دا علم نہیں، انہاں دا تو بیڑا غرق کر رہے ہیں، انہاں دا تو عقیدہ اور ایمان خراب کر رہے ہیں، اور انہاں نوں اس چیز دی عقل نہیں، نہ انہاں نوں اس چیز دا شعور ہے۔ لہٰذا اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنا دین دا کم کیتا ہے قیامت تک کوئی انسان اتنا دین دا کم نہیں کر سکتا۔ انہاں نوں اللہ تعالیٰ دی طرفوں عطا سی، انہاں تے رب دا کرم سی، رب دا فضل سی، اور اللہ دے فضل دے نال انہاں نے دین دا کم کیتا۔